حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، امام الانبیاء سمجھ کر نہیں، خاتم المرسلین سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرے تو اللہ سوموار والے دن اس انگلی سے اسے دودھ عطا فرماتا ہے جس انگلی سے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا غلام 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز پڑھ کے مدینہ کی طرف منہ کر کے نعرہ لگائے سرکار کی آمد، اللہ اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس پر کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا۔ یہ کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو؟ میں کہتا ہوں چھوڑو فرقہ واریت کو۔ مجھے نا یہ چند دن پہلے مصلی پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک بندے نے نا دوسرے مسلک سے تھا، اس نے مجھے ایک میسج کیا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں نا بڑی مشکل نال ایک روایت لبھی ہے تو میں چاہنا وا تسی اپنی اصلاح فرماؤ۔ میں کہا دسو جی کیڑی روایت ہے؟ اس نے مجھے ایک روایت سینڈ کی، اس میں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کتنے کو جی؟ 8 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کو کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ میں نے اسے کہا یار بات سن، تو کہتا ہے نا کہ 8 ربیع الاول کو سرکار کی آمد ہوئی ہے، کہتا ہاں جی بالکل، میرے پاس حدیث ہے۔ میں کہ تو 12 ربیع الاول والے دن نکل، میں تیرے ساتھ نکل کے نعرے لگاؤں گا۔ یار 12-14 کی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آج تو ساری امت کو اکٹھا ہو کے اگر کافر سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کر سکتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملے اور کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ خاکے، اور کبھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، کبھی فلمیں بن رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان اسی چکر میں رہیں گے جی 8 کوئی 12 کو۔ اور یار جس دن بھی تم نکلتے ہو سنی حاضر ہے، تم سرکار کا نعرہ لگاؤ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 8 کو نکلو، 9 کو نکلو، 12 کو، بلکہ دعوت اسلامی والے تو کہتے ہیں کہ 12 کی نسبت سے انشاءاللہ 12 پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن سرکار کے نعرے لگائے جائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سارا سال ہی نعرے لگائے جائیں گے۔ ان چکروں میں نہ پڑو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں یہ بات ضرور ہے اور ضرور بالضرور ہے کہ ہمیں خوشی اس انداز سے ہی کرنی چاہیے جس انداز سے رب رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ کسی کو اللہ 20 سال بعد 10 سال بعد بیٹا عطا فرمائے اور وہ خوش ہو بڑا، تو یہ خوشی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے نا۔ تھوڑا جب بولو گے کس نے عطا کی ہے جی؟ اور اسی خوشی میں وہ خسرے لے کے آ جائے اور کہے جی میں تے اج خوشی بڑا خسرے نچانے نے، ڈول باجا لے آئے، بینڈ باجا لے آئے، ہاں جی چھت پہ ڈیگ لگا دے، تو وہ خوشی ہوگی؟ اور جس رب نے تجھے خوشی عطا کی تھی اسی خوشی میں تو رب کو ناراض کرنے چل پڑا ہے۔ تو خوشی ہم نے کس طرح سے کرنی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر، آپ کے احکامات کے مطابق خوشی کرنی ہے۔ یہ جو ہم نے آج تماشے لگا لیے ہوئے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ اعتراض تو کرتے ہی نہیں ہیں، سامنے جب بھی آتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ جو تم جس طرح منا رہے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے یہاں چونڈا میں ایک وہ صاحب ہیں، وہ بینڈ باجا لے آتے ہیں، تو اب یہ خوشی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا تھا اب اسی طرف ہم چل پڑیں گے، ہاں جی۔ اور ایسے ایسے مناظر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، خسرے ناچ رہے ہیں، لڑکوں نے منہ پہ رنگ لگائے ہوئے ہیں، اور ایک سال تو میں نے یہاں دیکھا وہ نوجوان لڑکے ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں، تو یہ کون سی خوشی ہے؟ اور یہ تم کیسی؟ بلکہ خوشی تو اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ اگر تم پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہو نا تو 12 ربیع الاول کے دن تہجد بھی پڑھتے، اور پھر فجر پڑھ کے ایک سپارہ قرآن کا پڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے درود و سلام بھی پڑھتے، اور پھر جلوس میں شرکت کر کے باوضو ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگاتے سرکار کی آمد، من ٹھار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اور اگر کوئی اللہ نے توفیق دی ہو تو گھر بیٹھ جاتا، اپنے دوستوں کو بلاتا، بھائیوں کو بلاتا، بہنوں کو بلاتا،
جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، کوئی لنگر کا انتظام کرتا اور سب کو بلا کر کہتا آؤ کھاؤ لنگر، آج میرے سرکار کی ولادت ہوئی ہے، آج وہ دن ہے یار، تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو تو اپنے سارے ہمسایوں کو، گوانڈیوں کو، رشتہ داروں کو بلا لے اور خوشی کرے، مٹھائیاں بانٹیں، اور جس دن محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہوں اس دن تو کہیں جی نہیں کرنی چاہیے، کن چکروں میں پڑ گئے، یہ نکلیں، ان چکروں سے نکلیں، حضور کی آمد کا ڈٹ کے ذکر کیا کریں اور ڈٹ کر آپ کا جشن منایا کریں، لیکن شریعت کے دائرے سے باہر بولو تو صحیح نہ یار، شریعت کے دائرے سے بالکل یہ چیزیں، ان چیزوں سے نکلیں، یہ خرافات ہیں۔ یہ راستے میں رسے لگا کر ہاں جی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والا گزر رہا گر رسا ہے کہ یہ جی سانو پیسے دے اسی میلاد منانا ہے، تو تیرے اوپر فرض ہے کوئی؟ اور رسا لگا کر تجھے کس نے کہا ہے تو لوگوں کو روک؟ یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سی خوشی ہے؟ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ہر سال سرکار کے میلاد کا ذکر کیا کرتا تھا اور محفل کیا کرتا تھا، لیکن ایک سال نا ہاتھ بڑا تنگ تھا، آ جاتے ہیں نا دن ماڑے بھی، کہتے ہیں بڑا ہاتھ تنگ تھا، تو میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے تھوڑے سے نا چنے بنے ہوئے لیے اور آ گیا مدرسے میں، اپنے شاگردوں کو بٹھایا بجھے ہوئے دل کے ساتھ، کہتے ہیں پہلے بڑا کیا کرتا تھا لیکن اس بات پریشانی تھی کہ یار سرکار کا ذکر کا وہ لنگر اس طرح نہیں ہوا جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں، خواہش تو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میں اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کرنا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں میں نے وہ چنے بنے ہوئے رکھے اور ساتھ پانی کا گلاس رکھ دیا اور ایک شاگرد سے کہا تم پڑھو قرآن کی آیات، اس نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ ناس پڑھی، اس نے پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس نے پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس نے پڑھا یا ایھا المزمل، اس نے پڑھا یا ایھا المدثر، کہتے ہیں اس نے قرآن کی تلاوت کی، ایک کو میں نے کہا تم پڑھ ناز شریف، انج تنا نہ کرو یار میرے کیا کو سبحان اللہ، میں نے کہا تم پڑھ ناز شریف، اس نے پڑھا سب سے اولا ہو اعلیٰ، مفہوم سمجھا رہا ہوں مفہوم، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے پڑھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کہتے ہیں اس نے یہ پڑھا، کسی نے کوئی کہتے ہیں میں نے بس شاگردوں سے نعت پڑھوائی اور ایک شاگرد سے قرآن کی تلاوت کی اور پھر میں نے بچوں سے کہا کہ میرے محبوب نہ بڑے ہی سونے تھے، میں نے ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر سنایا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سر سجدے میں تھا اور اس وقت بھی زبان پر تھا ربی حبلی امتی، اعلیٰ فرماتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اور پھر رب نے فرمایا کہ جا بخشا الصلاۃ والسلام، اے محبوب تیری آمد میں بھی تو اپنی امت کا خیال، اس وقت بھی سر سجدے میں، کہتے میں نے سرکار کی ولادت کا ذکر کیا، بچپنے کا ذکر کیا کہ سرکار جب چلتے تھے نا اللہ اکبر، سرکار جب مسکراتے تھے نا سبحان اللہ، کہتے ہیں سرکار جب پنگوڑے میں انگلی اٹھاتے تھے نا سبحان اللہ، کہتے میں نے یہ ذکر کیا، اب عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر گیا، کہتے بڑا ٹوٹا ہوا بدن اور بڑا بجھا سا دل، پریشانی کے عالم میں چارپائی پہ لیٹا، کہتے ہیں میں سو گیا، آنکھیں بند ہوئی، مقدر جاگے، مدینے والے محبوب میرے خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے او میرے غلامہ تیرے ان چنوں کا آج بڑا ہی مزہ آیا ہے، یار یہ کوئی ضروری ہے کہ تو 10 دیگے پکائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو رسے لے کر لوگوں سے کہے جی میں نے میلاد کرنا ہے، تو بس یہ چھوڑیں، بچوں کو منع کریں، اپنے بچوں سے کہیں یہ نہیں، گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، والد صاحب خود بیٹھ جائیں، والدہ بیٹھ جائیں، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، وہ جو کھانا آپ روزانہ نہیں کھاتے وہی سامنے رکھ لیں، سادہ پانی کا گلاس رکھ لیں اور درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نعت شریف پڑھیں اور حضور کی ایک حدیث پڑھ لیں، یہ میلاد ہو گیا، یہ میلاد ہو گیا۔ ہاں جی یہ ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، اب یہ پہاڑیاں بنانا، یہ چند دن ہماری پہلے میٹنگ ہوئی ہے، علماء سب موجود تھے وہاں، تو یہ جو صبح ہم پہاڑیاں بنا کر شام کو ان کو وہ تباہ کر دیتے ہیں، یہ خوشی، یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ میں اکثر بات کرتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں آپ صاحب وہابی ہو گئے نا، ہاں جی تو یہ مجھے بتا دینا پھر یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم صبح وہ راستے بند کر دو، کئی جگہوں پہ وہ اتنے وہ مورے کٹ دیں، ہاں جی وہ کھجوراں دے پتہ نہیں کتوں بوٹے لے آندے ٹھوک دیں، ایڈے ایڈے مورے راہاں چ بنا چھڈ دیں،
تو جب میلاد شریف گزر جاتا ہے وہاں پھر وہ چھپڑ باندھ جاتے ہیں۔ یار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو راستے بنانے آئے تھے، فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹایا وہ بھی جنتی۔ ہاں جی، وہ بخاری کی حدیث ہے نا، بندہ گزر رہا تھا تو راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا یار کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس نے ہٹا دیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور ایک گزر رہا تھا، اس نے قلعہ ٹھوک دیا، کسی کے پاس کوئی جانور ہو تو باندھ لے گا، ہاں اس کی بھی نیت اچھی تھی تو اس کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ تو یار راستے تو صاف کرنے کا فرمایا، جہاں مرضی نماز پڑھو، جہاں دل کرتا ہے نماز پڑھو، اللہ ساری زمین کو صاف کر دی ہے، لیکن جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہو وہاں نماز نہ پڑھنا، وہاں سے منع کر دیا۔ وہاں نماز، اچھا جس راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کر لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کا راستہ روکیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہاں پر پھٹا رکھ دیا جائے، وہاں پر پہاڑیاں بنا دی جائیں، اور پھر یہ ماڈل اس معاملے میں بہت ساری ہماری غفلتیں ہیں، اتنی ساری ہیں کہ بے شمار ہیں۔ یہ جو ماڈل مکے مدینے کے بنائے جاتے ہیں، آپ بتائیں اگر مکے مدینے کی تصویر زمین پر پڑی ہو تو آپ اٹھا کر سینے سے نہیں لگائیں گے؟ بولو گے کہ نہیں ہونا؟ اے کوڑیاں گلاں تے نہیں تسی بول دے، کوئی گل نہیں، مرضی ہے نا تہاڈی۔ اگر وہاں پر مدینہ شریف کی تصویر زمین پر پڑی ہو تو آپ اٹھا کر اسے صاف کر کے سینے سے نہیں لگائیں گے؟ ہاں جی۔ اور اگر بڑا سا ماڈل بنا کر گندی زمین پر رکھ دیا جائے تو پھر تو یہ چیزیں کچھ ان کو ٹھیک کریں اور ان معاملات پر غور کریں۔ میلاد شریف کے جلوس میں شرکت کریں، درود و سلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، سرکار کی نعت خوانی، سرکار کی سیرت، احادیث، قرآن، یہ اصل میں میلاد، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ٹھیک 10:30 بجے جامع مسجد فاروق اعظم سے جلوس نکلے گا۔ تمام احباب سے اپیل ہے اس جلوس میں باوضو ہو کر شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو دوست وہ بنایا کرتے تھے وہ پہاڑیاں وغیرہ، تو ان سے میں نے عرض کی کہ یار اگر آپ کوئی اس سے بہتر کر لیں تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پچھلے سال الحمدللہ صبح فجر سے لے کر 12 بجے تک حلوہ پوڑی ماڑا بھی کھائے تو امیر بھی کھائے، انجی گل ہے نا، جنہ جنہ کھادی ہو تو بولو نا، ہاں جی۔ اور پھر 12 بجے سے لے کر شام تک لنگر شریف، اور میں نے صبح فجر کے بعد، مجھے آج بھی وہ اعلان یاد ہے، میری روح رقص کرتی ہے، وہ میں نے نا بڑی خوشی میں مجھے ہوئی، میں فجر کے وقت نماز پڑھ کے نا میں نے اسپیکر آن کیا یہی، اور کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا آ جاؤ بھائی سارے سرکار دا لنگر کھلا ہے، میں نے یہ اعلان کیا تو آج بھی میرے سی۔ تو یار یہ طریقہ اختیار کریں، غریبوں کی مدد ہو جائے اور محفل میلاد سرکار کا ذکر ہو جائے، یہ پہاڑیاں شہاڑیاں ان چیزوں سے نکلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال بھی انشاءاللہ شہباز بھائی نے صبح فجر سے لے کر 12 بجے تک حلوہ پوڑی، اور اس کے بعد انشاءاللہ بلکہ شام تک ہی حلوہ پوڑی کا انتظام کیا ہے، وہ کھائیں بھی، ان کو دعائیں بھی دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق